بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں آج صرف و نحو آسان کورس کا 14واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ اس میں اشارہ کی بحث چل رہی ہے اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ کے الفاظ ذا، ذی، تی، ذانی، زینی، تانی، تینی اور الائی، یہ اس میں اشارہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن بات یہ تھی کہ ہذا اور ذالک جو مشہور الفاظ ہیں وہ تو ان میں سے نہیں ہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے بنتے ہیں؟ تو آج ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں قریب کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ، اور جب دور کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے، دور کوئی چیز دور ہو اور اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں، تو اردو میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کا لفظ، یا پھر اس اور اس، ان اور ان، یہ اور وہ۔ تو عربی زبان میں قریب کے اشارے کے لیے ہاذا ہے اور دور کے اشارے کے لیے ذالک ہے مگر بنتے یہ انہی الفاظ سے ہیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں الفاظ پڑھے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ذا اس میں اشارہ ہے جو کہ واحد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے تی ہے، تثنیہ کے لیے ذانی ہے، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانی ہے، اور جمع کے لیے الائی ہے۔ اب انہی الفاظ کے شروع میں اگر ہم ہا لگا دیتے ہیں تو ذا کے شروع میں ہا لگانے سے بنتا ہے ہا ذا، اور ذی کے شروع میں ہا لگانے سے بنتا ہے ہا ذی، اور زانی اور تانی کے شروع میں ہا لگانے سے بنتا ہے ہا زانی، ہا تانی، اور الائی کے شروع میں ہا لگانے سے بنتا ہے ہا الائی۔ ان الفاظ کا ترجمہ ہو جاتا ہے قریب کا، یعنی ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذہ یہ مؤنث کے لیے، ہاذانی یہ دو مذکر کے لیے، اور ہاتانی یہ دو مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ان کے لیے ہاذینی اور ہاتینی بھی آتا ہے۔ اب زانی زینی، تانی تینی، ہاذانی ہاذینی، ہاتینی ہاتینی میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا میں۔ فی الحال آپ ان میں سے ایک ایک لفظ ہی یاد کر لیں۔ تثنیہ مذکر کے لیے ہاذانی، تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتینی، یہ دو، اور ہا الائی یہ سب، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اگر اشارہ کرنا ہے دور کے لیے تو بجائے شروع میں ہا لگانے کے آخر میں کاف لگاتے ہیں، اور کاف سے پہلے لام لگا دیتے ہیں۔ تو ذا کے آخر میں ہم نے لگایا کاف، تو یہ بنا ذاکا، اور اس کاف سے پہلے ہم نے لام لگایا تو یہ بنا ذالکا۔ اسی طرح تی سے ہم نے بنایا تل کا، کہ لام لگایا تو یہ بنا تیلی کا، پھر اس کو کثرت استعمال سے کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، بہرحال عرب استعمال کرتے ہیں تل کا، تو ہمیں قاعدہ کوئی بھی بنائے، ہمیں بنانا ہے تی سے تل کا، ٹھیک ہے۔ اور زانی اور تانی ان کے آخر میں کاف لگا دینے سے اشارہ دور کا بن جائے گا، زانیکا تانیکا، زینیکا تینیکا۔ اسی طرح الائی اس کے آخر میں کاف لگایا تو بنا اولائکا۔ ان سب کا ترجمہ کیا ہے؟ ذالکا وہ، تل کا وہ، مذکر مؤنث کا فرق، زانی کا زینی کا وہ دو، تانی کا تینی کا وہ دو، مذکر اور مؤنث کا فرق رہے گا، اولائکا وہ سب، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث۔ تو آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں بہت دلچسپ چیز بتانے جا رہا ہوں جو عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں پائی نہیں جاتی، اور جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عربی زبان کتنی پیاری زبان ہے، کتنی زبردست زبان ہے، اور یہ قرآن کریم کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، تو یہ معمولی زبان تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کی وہ خاصیتیں کون کون سی ہیں جو اس کو دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ اس میں اشارہ کی وہ کون سی چیز ہے جو عربی زبان کی خاص ہے اور وہ بہت دلچسپ چیز ہے۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ آپ چلے، میں آج کوئی مخصوص کام نہیں دیتا، بلکہ آج میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بھی مثالیں لکھ کر دکھائیں، مبتدا خبر بنا کے دکھائیں، اور کسی آیت میں سے مثال نکال کے دکھائیں، اور کسی حدیث میں سے مثالیں نکال کر دکھائیں۔ اس میں اشارہ قریب اور بعید کی مثالیں لا کر مجھے دکھائیے، جملہ بنائیے، ان کے ترجمے لکھیے۔ جتنی زیادہ مثالیں بنائیں گے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ والسلام۔